Minister for Energy, please. مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی اب اعداد و شمار کے اوپر جو ہے وہ اپنی تقاریر جو ہے ان کو فیشن کرنا شروع کر دیا ہے. البتہ کہ کچھ بہت سارے اعداد و شمار غلط تھے, ٹوسٹڈ تھے, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب سینٹ میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو ڈیٹا کی بنیاد پہ بحث کرتا ہے. اور ان سے پہلے کے جو اسپیکر تھے جنہوں نے زیادہ بد زبانی یا دوسرے اداروں کے ایک اوپر سیکنڈ کیا, صرف اسرار ترین صاحب MNA صاحب آئے ہیں, بیٹھے ہیں جی. ویلکم ٹو دا ہاؤس. تو پلیز تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, اپنی ٹائم پہ آپ نے بات کر لی. پلیز جناب پلیز آپ اب تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, پلیز پلیز گزارش ہے, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں پلیز, میری گزارش ہے, میری گزارش ہے, ٹائم نہ ضائع کریں. جی عماد اظہر صاحب. اب سر گزارش یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جو شور ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر جتنا بین الاقوامی طور پہ بڑھاؤ آیا ہے پیٹرولیم کی مصنوعات میں, تو وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر اور تقریباً اگست سے لے کے اب تک جو 465 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف دے کر ان پیٹرولیم کی قیمتوں کو باقی دنیا سے کم رکھا گیا. میں یہاں پہ آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ عالمی منڈی میں جو قیمتیں بڑھی ہیں, آج ہی میں پیٹرولیم ڈویژن سے اس کا لے کے آئے اور جنوری 2021 سے, حالانکہ اس سے پہلے بڑھنا شروع ہو گئی تھی لیکن میں سمپلسٹی کے لیے جنوری سے بات کروں گا. جنوری 2021 سے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تقریباً 40%, 39% ٹو بی پریسائز, لیکن 40% کہہ لیتے ہیں. پاکستان میں بڑھی ہے 16%. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بڑھی ہے 36% جنوری سے لے کے اب تک سپتمبر میں عالمی منڈی میں. پاکستان میں بڑھی ہیں صرف 9%. اسی طرح کیروسین, فرنس آئل اور ان کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی میں کہیں زیادہ بڑھی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ٹیکس کو کم کر کے اس کو کم کیا گیا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر جب قیمتیں نیچے ہوتی تھیں تو اس کا امپیکٹ پاس آن نہیں کیا جاتا تھا اور سیلز ٹیکس بڑھا دیا جاتا تھا, پیٹرولیم لیوی بڑھا دی جاتی تھی. یہاں تک کہ سیلز ٹیکس جو عمومی طور پہ 17% ہوتا ہے تمام اشیاء کے اوپر, ایک وقت میں مسلم لیگ نون کے دور میں یہ 56% تھا پیٹرول کے اوپر, کیونکہ وہ اسے ٹیکس کما رہے تھے اور انہوں نے ریلیف پاس آن نہیں کیا. جناب اسپیکر, آپ جانتے ہیں کہ وہی 56% والا سیلز ٹیکس اس وقت پیٹرول کے اوپر 10% ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر 11% ہے. اسی طرح پیٹرولیم لیوی جو یہ تقریباً چھوڑ کے کوئی 15-20 روپے کے قریب گئے تھے, لیکن 30 روپے تک کی انہوں نے سیلنگ لگائی تھی, پیٹرول کے اوپر 5.5 روپے ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر وہ بھی تقریباً 5.25 روپے کے قریب ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے جناب چیئرمین؟ جناب چیئرمین, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو خطے کے اندر بھی اور پوری دنیا کے جو اکثر ممالک ہیں, تیلی ممالک کو نکال کے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ خاصی کم ہے. میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں. انڈیا میں پاکستانی روپے میں آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 233 روپے ہے اور ڈیزل کی قیمت 211 روپے. بنگلہ دیش میں 175 روپے پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت 128 روپے. نیپال میں 185 روپے اور 161 روپے. انڈونیشیا میں 133 اور 132, ترکی میں 152 اور 143, امریکہ میں 157 اور 147, یو کے میں برطانیہ میں 312 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت اور 316 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت. اور ان تمام ممالک, جس کا انہیں پتا تھا کہ 127 ممالک سے کم ہے, پاکستان میں سب سے کم ہے, 123 روپے پیٹرول کی قیمت ہے فی لیٹر اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 120 روپے ہے. اور پچھلی جہاں تک میں نے ڈیٹا دیکھا ہے چند سالوں کا اور ان کی حکومت کا بھی, جتنے اب کم ٹیکس کلیکٹ کیے جا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پہ اس سے پہلے نہیں کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک کموڈٹی کا بوم آیا ہوا ہے اور اس کموڈٹی کے بوم کو یا کموڈٹی کے پرائس رائزز سے نہ صرف کہ ہم اسے سہ رہے ہیں بلکہ اس سے امیر ملک بھی سہ رہے ہیں اور غریب ملک بھی سہ رہے ہیں. ہر ملک میں, ہر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں اس وقت یہی بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو سپلائی چینز کووڈ کے نتیجے میں ڈسرپٹ ہوئی ہیں, تمام میٹلز, لوہا, کاپر, تانبا, پیتل, یہ مہنگے ہو گئے. آپ کی تمام کموڈیٹیز جس کے اندر فیول ہے, پیٹرول, ڈیزل, برینٹ, کروڈ, فرنس آئل, یہ مہنگا ہو گیا. کھانے پینے کی اشیاء, تمام اناج جس کے اندر گندم, چاول, آٹا اور دودھ اور یہ تمام چیزیں ساری دنیا کے اندر مہنگی ہو گئیں. اور کیونکہ اب ساری دنیا آپس میں لنکڈ ہے, ہمارا اکانومی کا تقریباً 20% حصہ, 25% امپورٹ کے ذریعے سے لنکڈ ہے, تو یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ مہنگائی میں بھی. اس میں کوئی ایسی پلینگ ٹو دا گیلری کی بات نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ
کہ کوئی ہم وہ کریں، لیکن یہ ساری چیزیں ڈیٹا کے ساتھ بآسانی ایکسپلین ہو سکتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پٹرول اس وقت انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اور ان کا آئی ایم شیور کہ ڈیٹا ٹھیک ہوئے گا کہ 127 ممالک سے کم ہے، اور جو پیچھے ممالک رہ جاتے ہیں جہاں پٹرول ہم سے سستا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر تیلی ممالک ہیں جہاں سے تیل نکلتا ہے اور باقی ساری دنیا کے اندر جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ ایک سبسڈائز معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جناب اسپیکر، ضروری یہ ہے کہ اس سمر کے اوپر ہم بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے کہ یہ پورے دنیا کے اندر جو ایک کورونا کی وبا کے بعد ایک طوفان آ رہا ہے کہ تمام چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اس کو ہم نعرے بازی سے نکال کے، گالی گلوچ سے نکال کے، بد زبانی سے نکال کے، یہ ہاؤزز، دونوں ہاؤزز آف پارلیمنٹ جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچیں کہ کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے اس میں عوام کو ریلیف دی جا سکتی ہے. ہمارے ہی دور حکومت میں یوٹیلیٹی سٹورز ان کے دور میں 10 ارب کی سیل کرتا تھا، ہمارے دور میں 100 ارب سے بھی زیادہ کی سیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی زیادہ دی جا رہی ہے، وہاں پہ سیل زیادہ ہو رہی ہے، آپریٹنگ پروفٹ میں بھی وہ آ گیا ہے. ہمارے ہی دور میں ان کے دور کی بنسبت جو فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے وہ دگنے کر دیے گئے ہیں. ہمارے ہی دور میں لنگر خانے اور پناہ گاہوں کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے. ہمارے ہی دور میں صحت انصاف کارڈ جس کے ذریعے 7.5 لاکھ سے زیادہ کی رقوم کے اوپر ایک عام آدمی اپنا علاج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراتا ہے، وہ کرایا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی گلوبلی مہنگائی آئی ہے اس سے عام اپنے طبقے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو 460 ارب کا اگست 2020 سے لے کے اب تک کا ہم نے ٹیکس چھوڑا ہے اور ایک طرح سے سبسڈائز کیا ہے لوگوں کو، یہ اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو جو پوری دنیا میں سخت مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس سے بچایا جا سکے. تو اگر آپ یہ شور شرابے سے ہٹ کے، بد زبانی سے ہٹ کے جب آپ ٹھنڈے دماغ سے یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ صاف واضح نظر آئے گا کہ پاکستان میں حقیقی طور پہ ٹیکس بھی سب سے کم ہے پیٹرول کے اور ڈیزل کے اوپر، اور پاکستان کے اندر اب بیشتر دنیا سے، اکثر دنیا سے، بلکہ زیادہ تر دنیا سے سوائے تیلی ممالک کے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی کم ہے پاکستانی روپے میں. بہت شکریہ.